وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کی ہے اور اسی کے حوالے سے مشکات شریف میں بھی بیان کی گئی ہے. اس حدیث شریف کو نقل کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے والد محترم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی ہے، لیکن اپنے والد سے پہلے یہ اسلام لائے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کے لکھنے اور یاد کرنے کا انہیں بڑا شوق تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے. اور انہوں نے حدیث شریف کا ایک مجموعہ بھی تیار کیا تھا جس کا نام انہوں نے صادقہ رکھا تھا. صحیفہ صادقہ کے نام سے وہ مشہور بھی ہے. تو ان سے یہ حدیث شریف مروی ہے. اس مختصر حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی قیمتی اور اہم نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں. یہ باتیں آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان عطا کی تھی کہ آپ کے الفاظ اور کلمات اگرچہ مختصر ہوتے لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے علم کا ایک دریا اس میں بہا کرتا تھا. یہ حدیث بھی بہت مختصر سی ہے، الفاظ کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے بہت وسیع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی حدیث میں 4 عظیم الشان نعمتیں ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی کو مل جائے تو سمجھ لو اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی. دنیا کی بھلائی تو مل ہی گئی، اسے اخروی نعمتیں بھی مل جائے گی اور اس کے نفس کو روحانی عروج اور ترقی بھی نصیب ہوگی. اس کا قلب اور اس کا باطن منور اور روشن بھی ہو جائے گا. یہ ایسی عظیم الشان نعمتیں ہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ 4 نعمتیں کون سی؟ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا امانت کی حفاظت. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبوں میں اکثر یہ حدیث
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس آدمی کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی یہ آیت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اللہ تعالی تمہیں امانات کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں۔ بلکہ یہ تو ایسی آیت ہے جو خانہ کعبہ کے اندر نازل ہوئی، دوسری آیت مکی ہے، مدنی ہے، عرفات میں نازل ہوئی، مزدلفہ میں، منا میں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی، لیکن یہ ایسی آیت ہے جو بیت اللہ شریف کے اندر نازل ہوئی، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ، ان کے پاس کعبۃ اللہ شریف کی کنجی رہا کرتی تھی، ان کے پاس سے لی اور اندر تشریف لے گئے، اور جب پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ شریف سے باہر نکل رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہی آیت تھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں امانات کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں۔ تو بہت سی روایات میں اس کی اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں جو حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر ٹوٹ پڑے۔ وہ صحابہ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نام کی محبت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی جو مشرکین کی جانب سے آئے تھے بعد میں اسلام لائے، تو جب مشرکین کی جانب سے آئے جائزہ لینے کے لیے اور یہاں سے سارا منظر دیکھ کر جب اپنی قوم میں جا کر تبصرہ پیش کیا تو یہی کہا کہ میں نے قیصر کے دربار کو بھی دیکھا ہے، کسریٰ کے دربار کو بھی دیکھا ہے، میں حبشہ گیا نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن جو شان میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھی وہ شان میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ آپ جب کلام کرتے ہیں تو صحابہ اماتن گوش متوجہ ہو جاتے ہیں، پوری توجہ سے سنتے ہیں گویا ان کے سروں پر پرندے ہو، اور آپ وضو کرتے ہیں تو وہ آپ کے بچے ہوئے پانی سے برکت حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے بچے ہوئے پانی پر بھیڑ لگائے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حب اللہ و حب رسولی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ہمیں دعوت دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جس آدمی کو یہ بات خوش کر دے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، یہ تو بڑی اونچی بات ہو گئی۔ اس کو 3 کام کرنے ہوں گے، جب بات کہے تو سچ کہے، جب امانت ہو تو اس کو صاحب امانت تک ادا کرے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ یہ 3 نصیحتیں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔
ایک روایت میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے امانت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حدیثیں سنی، ایک اپنی آنکھ سے دیکھ لی اور ایک کا ہمیں انتظار ہے۔ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، جس کا ہم نے مشاہدہ کر لیا، وہ یہ کہ امانت لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو چکی، اور جس کا ہمیں انتظار ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں سے اٹھا لی جائے گی، اور ایسے اٹھائی جائے گی جیسے کسی کو پھوڑا پھنسی ہو یا آگ کا جھٹکا لگ جائے تو داغ رہ جاتا ہے، اصلی کھال کی جگہ ایک داغ سا معلوم ہوتا ہے کہ بس اسی طرح اصلی امانت اٹھا لی جائے گی، اس کے اثرات اور نشانات رہ جائیں گے، دور دور تک کوئی آدمی امانت دار نہیں ہوگا۔ اگر کسی علاقے میں کسی گاؤں میں کوئی صاحب امانت ہوگا تو دور تک اس کی امانت داری کا چرچا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن 4 چیزوں کو دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر بتلا رہے ہیں، اس میں آقا نے ایک چیز یہ بتلائی، امانت کی حفاظت۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالصِّدْقُ حَدِيثٍ، بات کی سچائی۔ قرآن کریم کی آیتیں بھی بھری پڑی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں سچائی کے متعلق۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ ایک موقع پر ارشاد فرما قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، سچی بات کہو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، کہ تم اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لو، اس لیے کہ سچائی انسان کو نیکیوں کی طرف رہبری کرتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف رہبری کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے میں لگا رہتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کا نام صدیق لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ قرآن کریم میں اس مرتبے کو نبیوں کے بعد کا مرتبہ کہا گیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ اور فرما کہ تم بچو جھوٹ سے، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف رہبری کرتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف رہبری کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کا نام کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مشہور ہے کہ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک جلیل القدر صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
اپنی سستی کی بنا پر پیچھے رہ گئے تھے اور غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر جائزہ لیا، پوچھا کعب کہاں ہے، اور آنے کے بعد وہ تمام حضرات جو پیچھے رہ گئے ان میں زیادہ تر منافقین تھے، انہوں نے جھوٹے بہانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور اپنی جان چھڑا لی، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جھوٹ کے بجائے سچائی کے راستے کو اختیار کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پوری تفصیل سچ سچ سنا دی۔ اب دربار رسالت سے فیصلہ صادر ہوا کہ کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، کلام نہ کرے۔ اب حکم تھا نبی کا، ہر ایک نے سر آنکھوں پر رکھا، قریبی رشتے دار بھی بات نہیں کر رہے تھے۔ یہ حال ایک دو دن نہیں رہا، مسلسل 50 دن رہا، اور یہ 3 حضرات تھے حضرت کعب کے ساتھ، اور بھی 2 ساتھی تھے حضرت ہلال اور مرارہ بن ربیع۔ زمین اپنی وسعت کے باوجود انہیں تنگ معلوم ہو رہی تھی، لیکن یہ اپنی سچائی پر جمے رہے۔ بالآخر 50 دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت اتار کر ان حضرات کی بخشش اور مغفرت کا پروانہ نازل کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور مغفرت اور بخشش کی بشارت سنائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سچائی ہی سے انسان کو نجات نصیب ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس اس حدیث میں ہمیں دوسری نصیحت یہی فرما رہے ہیں، وہ صدق حدیث، بات کی سچائی۔ تیسری نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی، جس کے بارے میں فرمایا کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر وہ ہے حسن خلیقت، اچھے اخلاق۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے سامنے اپنے اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کا نمونہ پیش کیا، یہاں تک کہ آپ نے نہ کسی غلام کو مارا اور نہ کسی کو اف تک کہا۔ خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، وہ خود نقل کرتے کہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا، کبھی اف تک نہیں فرمایا۔ اور قرآن کریم میں اسی کی جانب اشارہ ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم وانک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو اپنے رب کی جانب سے عمدہ اور بلند اخلاق پر فائز۔ وہ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے کہ دشمنان بھی اس کا اعتراف کرتے تھے کہ جب سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، وہاں سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کی جانب اسلامی دعوتی خطوط لکھے اور لکھ کر اپنے قاصدوں کے ہاتھ بھیجے۔ تو شاہ روم جس کا نام ہرقل تھا، اس کی جانب بھی ایک دعوتی خط لکھا، اور یہ خط لکھ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا تھا۔ اب یہ خط لے کر مدینہ منورہ سے چلے، اور اس وقت اس نے ایک منت مانی تھی شاہ روم نے۔ وہ منت یہ تھی کہ روم اور فارس کی کسی زمانے میں لڑائی ہوا کرتی تھی،
تو فارس والے ایک مرتبہ غالب آ گئے تو اس نے منت مانی تھی کہ اگر روم والے غالب آئے تو میں اپنے علاقے سے پیدل بیت المقدس کی طرف جاؤں گا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، الف لام میم غلبت الروم، سورہ روم 21ویں پارے میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو وہ اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے نکلا اور ادھر سے یہ مدینہ منورہ سے چلے ملک شام میں ایک جگہ دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تو اس نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، دعوتی خط پڑھا اور پوچھا کہ دیکھو جس علاقے سے یہ خط آیا ہے کیا اس علاقے سے کوئی قافلہ یہاں موجود ہے؟ اتفاقاً ابو سفیان جو اس وقت تک صحابی نہیں بنے تھے اور وہی ایک تجارتی قافلے کو لے کر ملک شام کی جانب گئے ہوئے تھے، ان کو بلایا اور بادشاہ نے پوچھا کہ جن صاحب کا یہ خط ہے ان کا کوئی قریبی رشتہ دار، وہ بھی اتفاقی بات کہ ابو سفیان کے علاوہ اور کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا۔ وہ اس اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام کے دادا ہاشم عبد المطلب کے دادا تھے عبد مناف کے 4 لڑکے تھے، امیہ، نوفل، ہاشم اور مطلب۔ تو امیہ کی اولاد میں ابو سفیان ہے اور ہاشم کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے قریبی رشتہ دار میں وہی۔ تو ان کو آگے بلایا گیا اور پوچھا کہ جن صاحب کا یہ خط آیا ہے ان کا نسب کیسا، وہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ ابو سفیان جن کی دشمنی اس وقت مشہور تھی اور بدر میں ابو جہل کے مارے جانے کے بعد ہر جنگ میں پیش وہی رہا، احد میں وہی، خندق میں 10,000 کو لے کر چڑھائی اسی نے کی تھی، لیکن اسے بھی آج اس موقع پر یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ وہ ہم میں عالی نسب والے اور عمدہ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، وہ ہمیں سچائی کی، صلہ رحمی کی، پاک دامنی کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلند بالا اور کتنے اونچے تھے کہ دشمنان بھی دشمنوں کے سامنے اس کا اعتراف اور اقرار کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بلند اور عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایک مرتبہ فرما، یا ابا ذر، اے ابو ذر، الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، میں تمہیں ایسی 2 چیزیں نہ بتاؤں جو پشت پر بہت ہلکی اور زبان اور عمل کے ترازو میں بہت وزنی، ہما اخف علی الظہر، پشت پر بہت ہلکی یعنی کرنا آسان، اس کے کرنے میں کوئی بوجھ نہیں پڑتا، وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ، اور کل جب اعمال تولے جائیں گے تو ترازو میں وزنی ہوگی، ایسی 2 چیزیں نہ بتاؤں۔ یہ حضور علیہ السلام کا ایک انداز تھا تاکہ سامنے والے کے دل میں طلب اور شوق پیدا ہو۔ انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 چیزیں بتائی۔ ایک تو بتایا طول الصمت، دیر تک چپ رہنا، خاموش رہنا، جیسا کہ حدیث میں من صمت نجا، جو چپ رہا، خاموش رہا، اس نے نجات پائی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا آدمی کا ایک گھڑی خاموش رہنا افضل من عبادت 60 سنة، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور دوسری چیز آقا نے فرمایا
وحسن خلیقہ، اچھے اخلاق، طول السمت وحسن الخلیقہ. اور پھر آپ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوق نے ان دونوں سے بہتر اور ان دونوں سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کیا. تو اس مختصر حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسری بات فرمائی اچھے اخلاق، کہ یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر اور بڑھ کر. اور چوتھا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وعفۃ فی طعمۃ، لقمے کی پاکیزگی، حلال لقمہ. یہی وجہ ہے کہ متعدد روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں فرائض کے بعد حلال کمائی، حلال روزی کو طلب کرنے کو فرض قرار دیا ہے. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ عبادات میں فرائض کے بعد اگر کوئی چیز فرض ہے تو وہ حلال اور پاکیزہ روزی کمانا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کرنا بھی ثابت ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے لوہے کی زرہ بنا کر بیچنا یہ بھی ثابت ہے. اور متعدد اکابر علماء ائمہ سے تجارت کا ثبوت ملتا ہے کہ حلال روزی کمانا اس کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ویسے اثرات بھی آتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی اور عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے. درجہ تو ان کا ایسا اونچا کہ آپ صرف ایک واقعے سے اندازہ لگائیں. غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر نکال کر اپنے ہاتھوں سے ان کو دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے سعد تو تیر اندازی کر، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یا سعد ارنی فداک ابی و امی، اے سعد تو تیر اندازی کر، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ایسی بشارتیں پورے صحابہ کی جماعت میں صرف دو کو ملی، ایک سعد بن ابی وقاص کو اور ایک زبیر بن العوام کو، کہ ان دونوں کے بارے میں ملتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے میرے ماں باپ تم پر قربان. تو ان کو نبی علیہ السلام نے ایک بہت مختصر نصیحت کی. فرمایا اے سعد اپنی کمائی پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات. ایک آخری بات، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کانگھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء میں گزرے. ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے ایک ویران بستی میں مسجد میں پہنچے. مغرب کا وقت تھا، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے. کچھ دیر کے بعد ایک معمولی قسم کا، غریب قسم کا، دیہاتی قسم کا آدمی آیا. اس نے نماز پڑھی، دیکھا کہ کوئی بزرگ ہے، اجنبی ہے، پردیسی معلوم ہوتا ہے، مسافر ہے. گھر گیا، 3 روٹی لے کر آیا اور لا کر ان کو پیش کی. حضرت نے وہ 3 روٹی کھا لی. اب رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور بڑے عجیب و غریب انوارات و برکات نظر آئے. سمجھ گئی یہ اس روٹی کی برکت ہے. تو اگلے دن بھی ٹھہرے رہے. اگلے دن پورا دن کوئی نہیں آیا. پھر مغرب کے وقت کوئی آدمی آیا، دیکھا کہ یہ مسافر اب تک نہیں گیا. گھر گیا، 2 روٹی لے کر آیا. کل 3 لایا تھا، آج 2 لا کر دی اور پیش کی. پھر رات میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. پھر ٹھہر گئے. پورا دن کوئی نہیں آیا اور مغرب کے وقت وہی آدمی 1 روٹی لے کر آیا اور کہا کہ اب آپ چلے جائیں. کہ بھائی تیری روٹی کی داستان کیا ہے؟
کہا میں تو ایک معمولی قسم کا آدمی ہوں، دن بھر محنت مزدوری کر کے اتنا کماتا ہوں کہ 3 روٹی بنے، ایک میں کھا لیتا ہوں، ایک میری بیوی کے لیے ہوتی ہے، ایک میرے بچے کے۔ پہلے دن ہم تینوں نے فاقہ کیا اور تمہاری خدمت میں لا کر وہ 3 روٹی پیش کی۔ دوسرے دن بچے سے فاقہ نہیں ہو سکا تو اس کی روٹی اس کو دی، میں نے اور میری اہلیہ نے فاقہ کیا اور تمہاری خدمت میں لا کر پیش کی، اور اب تو بیوی سے بھی برداشت نہیں ہوا تو اس کے حصے کی روٹی اس کو دی، اور میں نے آج تیسرے دن سے فاقہ کیا، تمہاری خدمت میں لا کر پیش کی، اب کہتا ہوں مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوگا، آپ چلے جاؤ۔ کہ بھائی تیری روٹی میں نورانیت اتنی تھی کہ مجھے مسلسل 3 راتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی تھی، میں اس وجہ سے رکا تھا۔ اب بتانا یہ ہے کہ جب حلال کا ایسا اہتمام ہوتا ہے تو پھر اللہ نسلوں میں بھی دین کو چلاتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بانی تبلیغ، نام تو سنا ہے، ان کی جو والدہ تھی وہ یہی مولانا مظفر صاحب کی نواسی تھی، کہ جب حلال کا اہتمام بڑوں میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نسلوں کے اندر دین کو چلاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع نصیحتیں کی، جب 4 چیزیں تمہارے پاس ہو، امانت، سچائی، اچھے اخلاق اور لقمے کی پاکیزگی، تو یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے ان 4 نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔